अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम पूरा वीडियो देखें और पूरी बात समझें। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि अनलॉक 1 है और अनलॉक 1 में हुकूमत की जानिब से मस्जिदों को 8 जून से खोलने का ऑर्डर है। अब 8 जून से खोलने का ऑर्डर है, मगर उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर ये वीडियोस या फिर ये पैगामात बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये गाइडलाइन जारी हुई है कि लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो सामाजिक दूरी बनाकर पढ़ेंगे, यानी कि 1 मीटर या 3 फीट की दूरी पर लोग खड़े होंगे और इस तरह से नमाज़ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि 1 मीटर की दूरी पर खड़े होने से नमाज पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नमाज होगी कि नहीं होगी, ऐसा करना नमाज की हालत में दुरुस्त होगा कि नहीं होगा। अब बात इसी पर हमें बात करनी है और इसी को बगौर समाअत करना है और पूरी वीडियो को सुनना है। अगर आप में से कोई नया है तो बराए कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मैं इस बात को बिल्कुल बितफसील बता दूं, तो चलिए आप चलते हैं मसाइल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए मौलवी अपनी अपनी बात पेश करते हैं और नए नए चीज़ों के ज़रिए से लोगों के सामने ये बातें पहुँचाते हैं कि साहब सामाजिक दूरी बनाकर नमाज़ पढ़िए, मजबूरी हो जाएगी। मगर प्यारे, मैं मानता हूँ जब मजबूरी आती है तो बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी जाती हैं। कब तक इन चीज़ों का हम सहारा लेंगे कि मजबूरी है ये भी कर लीजिए, मजबूरी है ये भी कर लीजिए। अफसोस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने के लिए जवाज़ का फतवा देते हैं और जवाज़ का हुक्म भी दे देते हैं। इसी तरह से एक अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर है, उसने तो पूरी तफसील के साथ गाइडलाइन जारी की हैं कि नमाज में इतनी दूरी बनाकर रखें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, ये करें, वो करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप आवाम के सामने कोई भी मसला रखें तो कम अज़ कम उसकी वजाहत कीजिए। आवाम के सामने जो शरीयत का मसला है उसको सही तरीके से पहुँचाइए। आवाम को बताइए कि सही मसला ये है और गलत मसला ये है। आज का माहौल ये है कि आदमी अपना इल्म मनवाने के लिए न जाने कौन कौन सी बातें लाकर आवाम के सामने पेश कर देता है। आवाम सोचती है कि बात यही है और मसला भी यही होगा। मगर प्यारे, आप पूरे मसले को समझा करें और उस मसले को समझने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि नमाज में फ़ासले के साथ नमाज पढ़ने से नमाज होगी कि नहीं होगी और उसमें मेरी राय क्या है। चलिए मैं चलता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि असल में नमाज में फ़ासले करने के ताल्लुक़ से कई सारी हदीस करीमा हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सफ़ों में मुत्तसिल होना, यानी चिपट कर खड़े होना, यानी पास पास खड़े होने के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। चलिए देखिए, सबसे पहली हदीस तैयबा है जिसको इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब में नकल फरमाया। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 100 पर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुव्वू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्वियतस्सफ़्फ़ि मिन इक़ामतिस्सलात। तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया करो क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी से नमाज कायम होती है। अब समझ गए? अगर सफ़ों की दुरुस्तगी से नमाज कायम होती है फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक, तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर सफ़ें दुरुस्त हैं तो नमाज कायम होगी, सफ़ें दुरुस्त नहीं होंगी तो नमाज कायम नहीं होगी। बिल्कुल साफ साफ मतलब है, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी हदीस पाक सुन लीजिए। मुस्नद इमाम अहमद में इस हदीस पाक को नकल किया गया है सफ़ा नंबर 346 पर और हदीस नंबर 14454 है। इस हदीस पाक को हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि इन्ना मिन तमामी सलाती इक़ामतिस सफ़्फ़ी, बेशक नमाज की तकमील सफ़ों की दुरुस्तगी से होती है। अब आप सोचिए, नमाज मुकम्मल कब होगी? जब सफ़ें दुरुस्त होंगी। अब इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, यानी नमाज उस वक्त दुरुस्त होगी जब सफ़ें दुरुस्त होंगी। जब सफ़ें ही दुरुस्त नहीं होंगी तो नमाज कहाँ से दुरुस्त हो जाएगी। मगर नहीं साहब, आजकल के मौलवियों को बड़ी चाशनी लगी है कि अपने हिसाब से मसला बयान करेंगे कि नहीं साहब अब तो जैसे भी है पढ़ लीजिए,
میرے پیارے، اگر اسی طرح سے مجبوری کا راگ الاپتے رہے اور اسی طرح سے بار بار ہم مجبوری کی دہائیاں دیتے رہے، ایک دن وہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر تالے ڈالے جائیں گے اور پھر تمہیں سے کہا جائے گا کہ تمہیں نے تو مسائل بتائے تھے ہمارے لیے کہ مجبوری ہے، تو مجبوری کے ساتھ میں یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجبوری کا راگ الاپنا بند کیجئے اور جو صحیح مسئلہ ہے عوام کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیجئے۔ ایک حدیث پاک میں اور سنا دوں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر، یہ بھی صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے، اور باب ہے باب اقامت الصف من تمام الصفوف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز میں صف کو درست کرو، اس لیے کہ نماز میں صف کا درست کرنا یہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ سمجھیے، نماز کے اندر صف کا درست ہونا یہ نماز کی اچھائیوں میں سے ہے، نماز کے حسن میں سے۔ اگر صف درست نہیں ہے تو نماز کے اندر اچھائی نہیں ہے۔ میرے پیارے، باتوں کو سمجھیے۔ اب میں اس بات کو بھی بتا دوں کہ اگر کوئی شخص صفوں کو درست نہیں کرتا ہے بلکہ صفوں کے اندر کمی چھوڑ دیتا ہے، یا صفوں کو ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے، یا صفوں میں فاصلہ رکھتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، سن لیجئے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا کرتے تھے کہ جیسے کہ ان کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کریں گے۔ آپ روزانہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہاں، ہمیں سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کریں کہ اچانک سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے تعلق سے، یا اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو ضرور سیدھی اور درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ صرف سینہ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس سینے کے نکلنے پر اتنی زجر و توبیخ فرمائی کہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ سوچیے آپ، اور آگے بڑھ لیجیے، ابھی تو کچھ نہیں۔ ایک حدیث پاک سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پر باب تسویۃ الصفوف پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں قائم رکھو، کندھے ایک دوسرے کی سیدھ میں کرو، خلا کو پر کرو یعنی خالی جگہ کو پر کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ۔ آگے سنیں، شیطان کے لیے صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑو، جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ سوچئے کہ صفوں کے خلا کو پر کیجیے، یعنی جو صفوں کے درمیان میں خالی جگہ رہ جاتی ہے ان خالی جگہوں کو مت چھوڑیے، اس کو پر کر لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑو، یعنی جہاں خالی جگہ چھوڑی جائے گی وہ شیطان کی جگہ ہو جائے گی۔ ہمارے مولوی صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اب بتانا مقصد یہ ہے، ان تمام حدیثوں کو پڑھ لینے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ صفوں کے اندر فاصلہ کر کے نماز پڑھنا یا صفوں کو ٹیڑھا میڑھا بنا کر نماز پڑھنا، اس سے نماز درست نہیں ہوگی، نماز پر بہت اچھا خاصا اثر پڑ جائے گا۔ اس لیے میری اپنی رائے یہ ہے، دیکھیے بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں، ایک سے ایک جید عالم دین ہے، ہر عالم دین کے پاس اور ہر مفتی شرع کے پاس ایک اپنی جانکاری، اس کے وچار۔ میرا اس میں وچار یہی ہے، جہاں تک بھی ہو سکے صفوں کے اندر خلا بالکل نہ کیا جائے، صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑی جائے۔ جہاں تک ہو سکے نماز جس طرح سے پڑھتے تھے اور جس طرح سے شریعت نے ہم کو بتایا اسی طرح سے نماز ادا کریں۔ اگر مجبوری ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ مجبوری ہے تو مجبوری کے تحت نماز پڑھیں، ہو جائے گی نماز۔ میں بھی کہتا ہوں اگر مجبوری ہے، پولیس پرشاسن ہمیں پریشان کرتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، مقدمے لکھتی ہے، FIR درج کراتی ہے، ایسی صورت میں مجبوری بنتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ مگر جہاں تک بھی ممکن ہو سکے نماز اپنی درست پڑھیں، نماز کو غلط نہ ہونے دیں۔ اور یہ مجبوری کا الاپنا میں کہتا ہوں، دیکھیے مجبوری کر کے آج ہمارے حالات یہ بن گئے۔ آج ہمارے مولوی وہ بات پیش کرتے ہیں جو حکومت کو پسند ہوتی ہے۔ ارے کیوں حکومت کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو،
میرا مقصد تو یہ ہے کہ پیارو وہ بات کرو کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، وہ بات مت کرو کہ جس سے صرف حکومتیں راضی ہو جائیں، کمائی جا سکتی ہے، مگر پیارے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے آخرت کمائی جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ بات کیجئے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ مجبوری اگر ڈنڈے پڑھیں یا FIR لکھی جانے کا ڈر ہو یا پھر مقدمات لکھنے کا ڈر ہو تو آپ مجبوری میں وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر میری ایک دعوت یہ ہے، تمام اپنے اپنے علاقے کے علماء، ائمہ مساجد اور تمام حفاظ اکرام جو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر تعینات ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہا جائے تو آپ تمامی حضرات اپنی اپنی مسجدوں کے امام اور متولیان کو لے کر اپنے علاقے کے SDM یا تھانے دار سے بیٹھ کر میٹنگ کریں کہ ہمیں صرف 5 منٹ کی مہلت چاہیے، ہم 5 منٹ کے لیے صرف جماعت کریں گے، اس کے بعد ہم فوراً دوری بنا لیں گے۔ ان 5 منٹ میں نہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، صرف ہماری کوہنی ملے گی، بس کوہنی ملے گی، وہ بھی کپڑے ہمارے بیچ میں حائل ہوں گے، ان کپڑوں کے بیچ میں سے ہماری کوہنی ملے گی، اس کے سوا ہم کچھ نہیں ملائیں گے، اور جیسی ہماری نماز ختم ہوگی ہم فوراً دوری بنا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ طریقہ اپنائیں اور اپنے SDM سے بات کریں اور ہو سکتا ہے اس کا سولوشن نکل آئے، لیکن آپ مجبوری کرتے رہیں گے، ایک دن ایسا ہوگا کہ مسجدوں میں تالے پڑ جائیں گے اور نشانہ صرف آپ کو بنایا جائے کہ تمہارے لوگ ہی تو بتاتے ہیں یہ مسائل، تمہارے مولویوں نے تو یہ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ صاحب مجبوری میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اب مجبوری ہے تو کیجئے۔ اس لیے پیارے میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ہر بار مجبوری کا لابھ مت الاپیے، بات کیجئے، بات آگے بڑھائیے، اور بات آگے بڑھائیے، اس سے بھی نہ بن پڑے تو بات اور اوپر تک پہنچائیے۔ بہرحال میری بات یہی تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں اور لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔